Pakistan, a land of dreams. In 1947, one of history's largest migration took place. Millions moved from India to Pakistan and vice versa. This migration left deep scars on the memories of many, but it was also a ray of hope for those who opted to migrate. On arrival, these migrants were settled in haphazard manner, and many families were allotted single rooms in huge buildings. One such structure is Khanna Mansion, where 100 families were shifted. This very building was built by a Hindu who had to move to India only after a year of its construction. I came across the mansion several days ago and was curious to know the lives of people inhabiting the building. Armed with my camera crew and intense curiosity, I walked in, hoping to learn whether the aspiration of those who migrated to Pakistan have come true. With the help of the locals, the stage was set, and letting the conversation to take its own course, I sat among them. میرا سوال یہاں پر آگے جو سب سے پہلا میرے دل میں جو آتا ہے وہ یہی ہے کہ کیا جو آپ کے بزرگوں نے خواب دیکھا تھا، جو وہ مستقبل سوچ کے آئے تھے، آپ سے بات تو کرتے ہوں گے، تو کیا وہ خواب پورا ہوا، وہ مستقبل، وہ ساری چیزیں ملی؟ آپ بتائیں. جیسے نہیں ملی. وہ خواب یہ تھا کہ اپنا وطن ہوگا، ادھر وہ چیزیں ملی نہیں ہیں جو سوچ کر آنا تھا، وہ ہوا نہیں. جیسے جان آپ بتائیں. پاکستان کا قیام جو ہے وہ ایک معجزہ بھی ہے اور ایک طویل جدوجہد کا نتیجہ بھی ہے. جو جب پاکستان بنا ہے تو لوگوں کے دلوں میں وہ امنگیں تھیں جو آزاد وطن کے لوگوں کے اندر ہوتی ہیں، اور وہ فطری امنگیں تھیں کہ یہاں اپنا وطن ہوگا، اپنا راج ہوگا. اب پوزیشن یہ ہے کہ اس وقت جو چیز سب سے بڑی خطرناک ہے، جس کی وجہ سے یہ بہت بڑا طوفان آئے گا یہاں، وہ ہے مہنگائی. مہنگائی جو ہے یہ اس نے کمر توڑ کے رکھ دی ہے. جو چیز میں نے اپنے ہاتھ سے 1 روپے کی خریدی تھی، خدا کی قسم آج وہ 364 روپے کی مہنگائی ہوئی. اس کا ذمہ دار کوئی نہ کوئی تو ہوگا. آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ بالکل حضرت علی نے فرمایا تھا کہ اگر تم کسی کو مصیبت میں دیکھو، کسی کو غربت میں مبتلا دیکھو، مت سوچو یہ اسے خدا نے غریب بنایا ہے، دیکھو اس کا حق کون مار رہا، کون اس کا حق مار رہا ہے. یہ استحصالی نظام ہے. یہ ہر قسم کی بیماری ہے جو کہ مہنگائی کی شکل میں آتی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو لوگوں نے صرف مہنگائی کی وجہ سے ہٹایا تھا، اس کا کوئی اور قصور نہیں تھا. لیکن اس کے دور میں مطالبہ ہو رہا تھا جی 1970 والی قیمتیں لاؤ. میں آج صرف ایک ہی بات کہتا ہوں کہ خدا کے لیے 70 والی نہ دو. جب نواز شریف یہاں سے گیا ہے 12 اکتوبر 1998 میں جو چیزیں جس بھاؤ بکتی تھی اسی بھاؤ دے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کون ذمہ دار ہے؟ حکومتی ذمہ دار، ان کا ہی کام ہے. ہم مجبوری خریدیں کیونکہ کھانے پینے کی یہ ضروریات ہیں، یہ تو لازمی ہے، اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. اب یہاں پر آ کے لگتا ہے کہ سارا قصور حکومت کا. پھر حکومت لانے والے کون ہیں؟ ہم لوگ ہی ہیں، ہم ووٹ ڈالتے ہیں. بالکل. تو پھر ہم اگر ان کو لاتے ہیں تو پھر شکایتیں کیسی؟ ووٹ نہ بھی دیں انہوں نے پھر بھی آنا. وہ کیسے؟ وہ تو پھر مارشل لا لگ جاتی ہے. مارشل لا لگ جائے گی. مارشل آپ کا دیکھیں پاکستان کو بنے ہوئے 62 سال ہو گئے، اس میں 48 سال مارشل لا رہی ہے. بالکل. میں آپ کو ایمان سے کہہ رہا ہوں، اپنی بیوی بہن بچی بہو کے آگے ہم کھڑے ہوتے ہوئے شرم کھاتے ہیں. ان کا دہی کھانے کو جی چاہتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں آج پیاز منگا لو. کوئی ہے؟ میں نے خود دیکھا ہے 1 پیسہ مرچ کا زیادہ لینے والے کو سڑک کے برف خانے کے چوک میں کوڑے پڑتے ہوئے دیکھے ہیں. یہ کس دور کی بات ہے؟ یہ ایوب خان کے دور میں. مہنگائی کے خاتمہ انہوں نے کیا تھا 15 دن کے اندر پورے ملک میں. اور ادھر باقاعدہ سمری ٹرائل کورٹس تھیں، ادھر نواب صاحب کے احاطے کے باہر بھی ایک عدالت لگتی تھی، اور وہاں اسی وقت اسے سزا ملتی تھی. جہاں عدل مر جاتا ہے وہاں معاشرہ مر جاتا ہے، وہاں مملکت گر جاتی ہے. ابھی تو عدلیہ آزاد، ابھی تو آزاد عدلیہ آزاد نہیں ہے. عدلیہ جو ہے وہ رضائی کے اندر آزاد ہے، وہ یوں کر رہی ہے. ابھی عدالت آزاد نہیں ہے. اگر عدالت آزاد ہوگی تو یہاں ایک ڈاکو جو ہے وہ چھپ کر پھرے گا. بے شک. آپ بتائیں کیا جو صورتحال ہے مہنگائی کی؟ بہت مہنگائی ہے بھائی جان، آخیر ہو گئی مہنگائی دی.
ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਬਲਦੇ। ਸਮਝੋ ਰੋਜ਼ ਮਸਲਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਥਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਸਲੇ ਲਾਣ ਵੜੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਥੰਮੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾ ਖੁਦਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੌ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਤ ਮਤਲਬ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਖੁਦਾ ਨੂੰ। My quest for knowing the difficulties of a common man had brought me here, and I left this place with a heavy heart after realizing that nothing has changed for them. But their hopes are still alive, and that is the silver lining in the clouds. And this is Zohaib Salim Bhatt reporting for Express 24/7, Lahore.